اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاٹیو بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایٹتھ کلاس بچ پران جیوگرافی لیسن نمبر 4 ایگریکلچر تو ٹاٹیو بچو آج اس ٹاپک سہ فارم سسٹم اینڈ اٹس ٹائپس. ٹاٹیو بچو فارم سسٹم یا فارمنگ یا ایگریکلچر it can be looked as a system. It can be looked as a system. تو ات مز کم سسٹمز ٹاٹیو بچو گھن یاد تھاون. پہلا جو ہے وہ ہے ان پٹس، یعنی یم چیز اس ات یور دمو، فار ایگزامپل سیڈس، فرٹیلائزرس، مشینری اینڈ لیبر. اور اس کے بعد اس کا جو سیکنڈ سسٹم ہے وہ ہے آپریشنز، یعنی یم زن اس ات مز بیل تراو یا کھاد تراو یا لیبر یا مشینری تو ام خاطر کیا آپریشن ضرورت. ایگزامپل پلوئنگ، سوونگ، ایریگیشن، ویڈنگ اینڈ ہارویسٹنگ. اور اس کے بعد جو تیسرا سسٹم ہے ٹاٹیو بچو وہ ہے آؤٹ پٹس، یعنی پہلے ہم نے زمین کو کھودا، اس میں جو بیج ہے وہ ڈالا، پھر پانی دیا، پھر اس کو کھادیں وغیرہ دیے، اور اس کے بعد جب ہارویسٹنگ ہوتی ہے تو ہم آؤٹ پٹ حاصل کرتے ہیں. یعنی اس کے بعد ہم کراپس اس طرح وول یا ڈائری یا پولٹری پروڈکٹس، یعنی ہم اس کے بعد پروڈکٹس حاصل کرتے ہیں. تو دس از دا فارم سسٹم. تو اب ہمیں لکھنا ہے کہ جو یہ فارمنگ ہے اس کی کتنی ٹائپس ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ فارمنگ جو ہے اس کو پہلے ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. اس کی دو مین ٹائپس. فرسٹ ٹائپس اٹ از کالڈ سبسسٹینس فارمنگ، اینڈ جو سیکنڈ ہے اٹ از کالڈ کمرشل فارمنگ. تو پہلے میں آپ کو سبسسٹینس فارمنگ کے بارے میں کچھ بتاؤں. سبسسٹینس فارمنگ جو یہ ٹائپ ہے، اس ٹائپ میں زیادہ تر جو فیملی ہے، تو جو فارمرز فیملی ہے وہ اس میں پریکٹیسائڈ کرتی ہے. یعنی کسان کی جو فیملی ہے وہ اس ٹائپ آف فارمنگ میں کام کرتے ہیں. تو اس میں لو لیول ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے یا ہاؤس ہولڈ لیبر اس میں استعمال ہوتے ہیں. مثلا ٹیکنالوجی ہم کیا استعمال کرتے ہیں، اش گھروں مز آسان ٹاٹیو بچو، اش بیل آسان، اش کھٲنۍ آسان، ٹھیک چھا، تو اش مختلف قسمن ہند اکوپمنٹس آسان، تم چھ ات مز استعمال کران. یا اش گھر یا سا پرانس زمانس مز داند وغیرہ آسان، ات پہ یہ فارمر داندو سۭتۍ زمین وایان. تو ٹاٹیو بچو ات مز لیس لیبر استعمال گژھان، اور یُس زن یہ فارمنگ یہ یتس کم زمین آس تتس فارمنگ استعمال کر. تو ٹاٹیو بچو یُس زن سبسٹینس فارمنگ یہ پتہ کلاسفائی کران بیٚیہِ دۄن ٹائپن مز. یعنی یُس زن ٹاٹیو بچو سبسٹینس فارمنگ یہ پتہ مزید دون حصن مز تقسیم گژھان. تو أکس ونان ٹاٹیو بچو انٹینسو سبسسٹینس فارمنگ، اور بیٚکِس ونان ٹاٹیو بچو پریمیٹو سبسسٹینس فارمنگ. تو ٹاٹیو بچو بہ ون تہ
یہ انٹینسو سبسٹینس فارمنگ کیا گوبریو ات مز گژھان سمال پلاٹ آف لینڈ استعمال اور بیٚیہِ چھُ اتھ منٛز گژھان سیمپل ٹولز استعمال تم ؤنۍ مےٚ تۄہہِ مثلاً اَسہِ چھِ بیل آسان اَسہِ چھِ کھٲنۍ آسان تہٕ چیٖز چھِ اتھ منٛز استعمال گژھان تہٕ تھوڑا بہت چھُ اتھ منٛز لیبر لگان تہٕ اتھ منٛز چھِ أسۍ یا سا سیمپل کراپس یا سا استعمال حٲصِل کران سپوز اَسہِ چھُ گوٚبریو رایس چھُ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اَسہِ ویٖٹ چھُ میز چھُ یا پلسز چھِ یا اویل سیٖڈٕز تُہۍ چھُ پانہٕ تہِ وٕچھان سٲنِس جموں کشمیٖرس منٛز یعنی اَسہِ چھِ ییٚتہِ واریاہ کم لینڈ یُس زن فصلہٕ خٲطرٕ چھِ لہذا أسۍ یُس کراپس یِمن منٛز حٲصِل چھِ کران سُہ چھُ زیادٕ پہن دانہِ مکٲے دالہٕ تہٕ بیٚیہِ چھِ تِلہٕ گۄگُل اتھ فیٖلڈس منٛز اتھ فارمنگ منٛز حٲصِل کران تہٕ ٹاٹھیو بچو امہِ پتہٕ چھُ دوٚیِم قٕسم تتھ چھِ ونان پرٛمیٹِو سبسسٹنس یُس زن ٹاٹھیو بچو پرٛمیٹِو سبسسٹنس چھُ تہٕ اتھ منٛز کیاہ چھِ أسۍ اتھ منٛز چھُ زٕ چیٖز اکھ چھِ شفٹنگ کلٹِویشن بیٚیہِ چھِ نومیڈِک ہرڈنگ یُس زن دوٚیِم اتھ منٛز چھُ پرٛمیٹِو سبسسٹنس تہٕ یُس زن ٹاٹھیو بچو چوٗنکہِ تۄہہِ چھُ ہسٹری منٛز پوٚرمُت شفٹنگ کلٹِویشن یہِ چھُ یِوان پریکٹسائز کرنا فارسٹن منٛز یہ آپ نے پڑھا ہے تِکیازِ اتھ منٛز چھُ زیادٕ پہن تِم لوٗکھ یِم اکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ یا سُہ موٗ چھِ گژھان یہ آپ نے ہسٹری میں پڑھا ہے تہٕ اتھ منٛز چھِ زیادٕ پہن فارسٹ لینڈ استعمال گژھان تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یِوان اکھ پلاٹ یا لینڈُک اکھ پلاٹ یعنی یِم زن جنگلٕکۍ کُلۍ چھِ آسان چھِ کُلۍ ژٹان لوٗکھ تہٕ پتہٕ چھِ یِمن جاین سمال پلاٹ آف لینڈ کلیر کران اور پتہٕ چھُ یِم زن کُلۍ چھِ آسان یا کُلٮ۪ن ہٕنٛز لنجہِ چھِ آسان چھِ یِمن زالان تہٕ یِم زن ایشز چھِ یا زن یہِ سوٗر چھُ یہِ چھُ پتہٕ مِکس کران اتھ سویل میٚژِ سۭتۍ تہٕ امہِ پتہٕ چھِ اتھ منٛز کراپس مثلاً میز یام پٹیٹوز کساوا چیٖز چھِ یِمن اتھ سویلس منٛز یا سا گرو کران تہٕ ٹاٹھیو بچو اتھ منٛز چھُ امہِ پتہٕ چھُ یُس زن دوٚیِم چھُ سُہ چھُ نومیڈِک ہرڈنگ تو یہ بھی آپ نے پڑھا ہے ہسٹری میں کہ نومیڈِک ہرڈنگ گٔے یعنی تِم لوٗکھ یِم زیادٕ پہن یا سا اکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ گژھان چھِ اتھ منٛز چھُ راجستھان بیٚیہِ چھُ جموں کشمیٖر زیادٕ پہن اتھ منٛز تہٕ چھِ اینیملز فوڈر کران اکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ تہٕ ٹاٹھیو بچو اتھ منٛز چھُ شیٖپس یِتھَے پٲٹھۍ چھِ کیمل یاک یا گوٹ چھِ یِمن آسان تہٕ چیٖز چھِ ریڈ کران اتہِ ہٲڈ کران اتہِ تہٕ یِمن نِش پتہٕ مِلک میٖٹ ووٗل یِتھَے پٲٹھۍ ادر پروڈکٹس حٲصِل کران ٹاٹھیو بچو امہِ پتہٕ یُس زن دوٚیِم قٕسم مےٚ ووٚن گۄڈٕنیُک ووٚن مےٚ تۄہہِ سبسسٹنس فارمنگ اور پتہٕ یُس اتھ دوٚیِم چھُ مین ٹایپ چھُ ٹاٹھیو بچو سُہ چھُ یا سا کمرشل فارمنگ ٹاٹھیو بچو کمرشل فارمنگ کیا گوٚو یہِ چھُ اہم فارمنگ ایگریکلچرس منٛز تہٕ کمرشل چھِ ونان ٹاٹھیو بچو سُہ فارمنگ یتھ منٛز زٔمیٖندارس پونٛسہٕ حٲصِل گژھِ یعنی اکھ فارمنگ یُس یہِ گرِ استعمال چھِ کران أمِس چھُ توٚمُل یا أمِس چھُ دانہِ یا أمِس چھُ مکٲے یِتھَے پٲٹھۍ چھِ دالہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اویل سیٖڈٕس چھِ تِم چیٖز یِم زیادٕ پہن گرِ استعمال کران چھِ مگر کُنہِ وقتہٕ چھُ یہِ زٔمیٖندار یہِ چھُ دپان نہ بہٕ ہسا کرٕ ہا کمرشل فارمنگ یعنی بہٕ ہسا کرٕ ہا سُہ فارمنگ یتھ منٛز مےٚ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ پونٛسہٕ حٲصِل گژھِ تہٕ اتھ کمرشل فارمنگ منٛز کیاہ چھُ کران یہِ چھُ اتھ منٛز اکھ کران کراپس گرو اور بیٚیہِ چھُ اتھ منٛز یہِ اینیملز ریئرڈ کران یعنی یہِ چھُ زٕ چیٖز کران یعنی کراپس اینڈ اینیملز ریئرڈ تہٕ پتہٕ کیاہ چھُ کران یہِ ٹاٹھیو بچو یہِ چھُ کراپ تُلان یہِ چھُ تراوان پتہٕ مارکیٹس منٛز اور اتھ چھُ پتہٕ أمِس پونٛسہٕ حٲصِل گژھان تہٕ اتھ منٛز چھُ یُس زن یہِ کلٹِویشن چھِ
ات مز زیادہ امس مشینری گژھان استعمال ات مز امس زیادہ لیبر گژھان استعمال تو اتھے پٲٹھۍ یُس زن یہ کمرشل فارمنگ ٹاٹھیو بچو ات ترے قسم ایک ونان کمرشل گرین فارمنگ اور دوسرا جو ہے وہ ہے مکسڈ فارمنگ اور تیسرا جو ہے وہ ہے پلانٹیشن فارمنگ یا پلانٹیشن ایگریکلچر. تو جو یہ کمرشل گرین فارمنگ ہے اس میں یہ زمیندار کیا کرتا ہے یہ اس میں جو کراپس ہے وہ گرو کرتا ہے. فار ایگزامپل ویٹ ہے یا اس کے پاس رائس ہے یا میز ہے یہ کمرشلی گرون کرتا ہے اور اس کے بعد یہ اس کو بازار میں بیچ کر پیسے حاصل کرتا ہے. تو زیادہ تر نارتھ امریکہ یورپ اور ایشیا میں کمرشل فارمنگ یعنی کمرشل گرین فارمنگ زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہے مکسڈ فارمنگ. یہ میں نے آپ کو کمرشل فارمنگ کی کچھ قسمیں بتائی ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہے مکسڈ فارمنگ. تو یہ کیا ہے بچوں اس میں ہم فوڈ گروئنگ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں ہم فوڈر کراپ اور ریئرنگ لائف سٹاک یعنی اس میں تین چیز ہوتے ہیں. اس کو اس لیے مکسڈ بولتے ہیں کیونکہ اس میں زمیندار جو ہے یہ تین قسم کی فارمنگ کرتا ہے یعنی ایک گروئنگ فوڈ دوسرا فوڈر کراپس اور تیسرا جو ہے وہ ریئرنگ لائف سٹاک. تو یہ زیادہ تر یورپ اس طرح یو ایس اے ارجنٹینا اور ساؤتھ ایسٹ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ میں زیادہ تر مکسڈ فارمنگ استعمال کی جاتی ہے کیونکہ اس میں تین قسم کی فارمنگ ہوتی ہے یعنی گروئنگ فوڈ فوڈر کراپس اینڈ ریئرنگ لائف سٹاک. اور اس کے بعد میں نے آپ کو بولا اس کا جو تیسرا قسم ہے وہ ہے پلانٹیشن فارمنگ یا پلانٹیشن ایگریکلچر. تو پیارے بچوں جو پلانٹیشن ٹائپ آف کمرشل فارمنگ ہے اس میں سنگل کراپ گرو کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل ٹی کافی شوگر کین کیشو ربر بنانا کاٹن. تو یہ چیزیں اس کمرشل فارمنگ میں گرو کی جاتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے بچوں اس میں لارج اماؤنٹ آف لیبر اور کیپٹل ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو جو یہ پروڈکٹ ہے ان پروڈکٹوں کو نزدیکی فیکٹریوں میں بھیجا جاتا ہے تو اس میں ٹرانسپورٹ بھی لگتا ہے. تو اس کے بعد اس زمیندار کو کافی پیسہ حاصل ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ کمرشل پلانٹیشن ہے تو یہ زیادہ تر تو یہ ٹراپیکل ریجن میں زیادہ تر ٹراپیکل مین جو اونچے علاقے ہیں یا اونچے پہاڑ ہیں ان میں ٹراپیکل ان کو ہم ٹراپیکل ریجن بولتے ہیں. تو یہاں زیادہ تر پلانٹیشن ہوتی ہے کس کی کمرشل جو تیسرا ٹائپ ہے جس کا میں نے نام بتایا ہے پلانٹیشن فارمنگ یا پلانٹیشن ایگریکلچر. تو یہ ٹراپیکل ریجن میں ہوتی ہے. اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ملیشیا جو ہے دنیا میں زیادہ تر ملیشیا جو ہے وہ ربر یعنی یہ کمرشل فارمنگ ہے ربر زیادہ حاصل کیا جاتا ہے. اس طرح جو برازیل ہے دنیا میں زیادہ تر برازیل میں کافی پلانٹ ہوتی ہے اور ٹی یعنی چائے جو ہے وہ ہندوستان میں یعنی آسام میں زیادہ پلانٹ کی جاتی ہے اور سری لنکا میں بھی ٹی پلانٹ کی جاتی ہے. یعنی دنیا میں سب سے زیادہ ربر ملیشیا میں کافی برازیل میں ٹی ہندوستان اور سری لنکا میں پلانٹ کی جاتی ہے. تو اس کے بعد پیارے بچوں ہمارے پاس میجر کراپس ہیں یعنی وہ کراپس ہیں جو ہم زیادہ تر استعمال کرتے ہیں یا جو پاپولیشن ہے وہ ان میجر کراپس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں. ان کو ہم میجر کراپس کہتے ہیں.
تو میجر کراپ میں زیادہ تر رائس آتا ہے. تو یہ آپ خود جانتے ہیں رائس جو ہے یہ تقریباً دنیا کے تمام لوگ استعمال کرتے ہیں, اس لیے اس کو ہم میجر کراپ بولتے ہیں. تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے ہائی ٹمپریچر ہونا چاہیے, ہائی ہیومیڈیٹی ہونی چاہیے اور ہائی رین فال ہونی چاہیے. تو یہ مٹی, آپ نے مٹی کی قسمیں بھی پڑھی ہے. تو جو ایلیویل کلے سوئل ہے اس میں یہ زیادہ حاصل ہوتی ہے رائس. تو چائنا جو ہے, چائنا میں رائس زیادہ حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد انڈیا, جاپان, سری لنکا اور مصر میں رائس کی کاشت زیادہ کی جاتی ہے. تو ویسٹ بنگال اور بنگلہ دیش میں 3 کراپس ایک سال میں حاصل کی جاتی ہے, یعنی رائس جو ہے وہ بنگلہ دیش اور ویسٹ بنگال میں ایک سال میں 3 بار حاصل کی جاتی ہے. اس کے بعد جو دوسرا میجر کراپ ہے بچوں وہ ہے ویٹ. تو ویٹ جو ہے اس کے لیے ماڈریٹ ٹمپریچر ہونا چاہیے, ماڈریٹ ٹمپریچر اور رین فال ہونا چاہیے. تو اس کے لیے برائٹ سن شائن کی بھی ضرورت ہے. جب ہارویسٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو ویٹ جو ہے یہ زیادہ تر یو ایس اے, کینیڈا, ارجنٹینا, رشیا, یوکرین, آسٹریلیا اور ہندوستان میں کاشت کی جاتی ہے. تو ہندوستان میں ویٹ ونٹر کے موسم میں, یعنی یس زن ود آسان, یہ ود کس سیزنس مز ویٹ یہ سا گرو کرنا. تو اس کے بعد جو تیسرا بچوں میجر کراپ ہے وہ ہے ملٹس. تو یہ ملٹس جو ہے یہ گرون ہوتا ہے لیس فرٹل, جو فرٹائل اور سینڈی سوئل ہے, یعنی یہ سک زمین ات مز ملٹس زیادہ گرو گسان. تو ام خاطر لو رین فال ضرورت تو بیٚیہِ گژھِ اتھ ہائی ماڈریٹ ٹمپریچر آسن. تو جو یہ ملٹس ہے یہ اس میں جوار, باجرا, ریگی, تو یہ قسم آتی ہے اس میں. تو ہندوستان میں یہ کاشت کی جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ نائجیریا, چائنا اور نائجر میں بھی کاشت کی جاتی ہے. اس کے بعد بچوں جو چوتھا ہے وہ میز ہے, یا پھر کوشر پٹ مکئی ونان. تو اس کے لیے ماڈریٹ ٹمپریچر رین فال ہونا چاہیے, اور اس کے لیے جو سن شائن ہے وہ بہت ہونی چاہیے. تو یہ زیادہ تر خشک جو سوئل ہے اس میں یہ کاشت کی جاتی ہے. تو میز جو ہے یہ نارتھ امریکہ, برازیل, چائنا, رشیا, کینیڈا, انڈیا اور میکسیکو میں کاشت کی جاتی ہے. تو بچوں اس کے بعد جو اور ایک 5واں جو میجر کراپ ہے وہ ہے کاٹن. تو کاٹن آپ جانتے ہیں ہمارے پاس جو کپڑے ہیں, جو گرمی کے موسم میں ہم کاٹن استعمال کرتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کاٹن جو ہے یہ ایک قسم کا پلانٹ ہے, اور اس میں یہ کاٹن حاصل ہوتا ہے. تو کاٹن کے لیے کیا ہونا چاہیے بچوں؟ اس کے لیے ہائی ٹمپریچر ہونا چاہیے, لائٹ رین فال ہونی چاہیے, اور جو یہ کاٹن ہے اس کے لیے برائٹ سن شائن بھی ہونی چاہیے یہ گرو ہونے کے لیے. تو اس کے لیے جو سوئل ہے وہ بلیک سوئل ہونی چاہیے اور الووائل سوئل ہونی چاہیے. چائنا, یو ایس اے, انڈیا, پاکستان, برازیل اور ایجپٹ جو ہے وہ کاٹن لیڈنگ پروڈیوسرز ہیں. تو یہ کپڑے جو ہے یہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ جو ہمارے پاس کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے تو اس میں پہلے را مٹیریل, کاٹن کا را مٹیریل بھیجا جاتا ہے. تو اس کے بعد جو یہ کپڑے ہم آج استعمال کرتے ہیں وہ اس کاٹن پلانٹ سے حاصل کی جاتی ہے. اور اس کے بعد جو اور ایک میجر کراپ ہے بچوں وہ ہے جوٹ. تو جوٹ جو ہے اس کا جو اور ایک نام ہے وہ ہے گولڈن فیبر. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ گولڈن فیبر جوٹ کا دوسرا نام ہے, JUTE. تو آپ جانتے ہیں جو یہ جوٹ ہے اس کے لیے ایلوائل سوئل ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ہائی ٹمپریچر کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہیوی رین فال ہونی چاہیے, اور جو کلائمیٹ ہے وہ ہیومڈ ہونا چاہیے. تو یہ زیادہ تر ٹراپیکل ایریا میں گرو ہوتا ہے. تو انڈیا اینڈ بنگلہ دیش آر دا لیڈنگ پروڈیوسرز آف جوٹ, یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد اور ایک میجر کراپ ہے وہ ہے کافی. تو آپ جانتے ہیں یہ چائے کا دوسرا قسم ہے. تو اس کے لیے جو
क्लाइमेट है वो वार्म होना चाहिए, वेट होना चाहिए और वेल ड्रेनेड लूमी सॉइल इसके लिए ज़रूरी है। तो ये ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये ब्राज़ील है, ये याद रखना चाहिए, ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। तो इसके बाद कोलंबिया और इंडिया में भी कॉफ़ी ग्रो की जाती है। और इसके बाद जो और एक मेजर क्रॉप है बच्चों, वो है टी। तो टी जो है ये मैंने आपको अभी बताया है कि ये कमर्शियल प्लांट है। तो इसके लिए कूल क्लाइमेट होना चाहिए और हाई रेनफॉल थ्रू ओवर ईयर होना चाहिए। तो आप तो जानते हैं हम इसके पत्ते इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए लूमी सोयल होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, तो इसके लिए लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि जो इसके ये पत्ते होते हैं ये हमें पिक करने पड़ते हैं। कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका जो है ये दुनिया में ज़्यादा टी, क्वालिटी ऑफ टी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस सबक को बिल्कुल अच्छी तरह समझा है। तो इसके साथ ही ये लेसन जो है ये ख़त्म हुआ है, ये इख्तिताम पजीर हुआ है। तो अब मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताना चाहता हूँ। तो आपको इनके जवाब लिखने हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हॉर्टिकल्चर मीन्स। हॉर्टिकल्चर मीन्स इसके मैं 3 जवाब दूंगा। ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्रिमेटिव फार्मिंग, ग्रोइंग ऑफ व्हीट। तो दूसरा जो है गोल्डन फेबर रेफर्स टू, ये मैंने आपको अभी बताया है। गोल्डन फेबर जो है ये किसका दूसरा नाम है? टी का, कॉटन का या जूट का। और तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूं वो है लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफी। कॉफी किस मुल्क में ज्यादा प्रोड्यूस होता है? ब्राजील, इंडिया, रशिया। तो आपको इन 3 जो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको इनके जवाबात लिखनी है। तो इसके साथ ही आज का ये लेसन मुकम्मल हुआ है। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।